اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 4200 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں. لگ بھگ 500 کے قریب وینٹیلیٹر جو ہیں وہ آرم فورسز کے مختلف اداروں کے پاس بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً 4800 کے قریب وینٹیلیٹر پاکستان کے اندر اس وقت جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، کام کر رہے ہیں اور وہ مختلف اسپتالوں میں بٹے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں اس وقت 128 لوگ کووڈ کی وجہ سے وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں. یہ جو 4200 وینٹیلیٹر ہیں، ان 4200 وینٹیلیٹرز میں سے تقریباً 1350 کے قریب وینٹیلیٹر کووڈ کے لیے کیے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ تمام شہروں کی صورتحال الحمدللہ ایسی ہے کہ کسی بھی شہر میں ابھی تک کووڈ والے جو وینٹیلیٹر ہیں وہ 50% سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے، بلکہ سب سے زیادہ وینٹیلیٹر ریشو وائز استعمال ہو رہے ہیں پشاور کے اندر، جو کہ 75 میں سے 37 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں جن کے اوپر کووڈ والے مریض جو ہیں وہ موجود ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جون کے اینڈ تک ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح خراب رہے تو ہمیں 2000 کے قریب وینٹیلیٹر کووڈ کے اوپر چاہیے. اس کے لیے پیش بندی پلاننگ کر لی گئی ہے. اس کے 3-4 طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں. جو وینٹیلیٹر کووڈ کے لیے ابھی مخصوص نہیں ہے ان میں سے کچھ وینٹیلیٹرز کو کووڈ کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ منگوائے بھی جا رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے اندر 183 آئی سی یو وینٹیلیٹر ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہیں اور 110 پورٹیبل وینٹیلیٹر موجود ہیں. 480 سی پیپ اور بائی پیپ موجود ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ رات کو خبر گردش کر رہی تھی فیصل آباد ڈی ایچ کیو کے بارے میں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد ڈی ایچ کیو میں ٹوٹل 12 وینٹیلیٹرز ہیں. اس میں سے 5 وینٹیلیٹرز کے اوپر کووڈ والے مریض ہیں اور فیصل آباد میں اس کے علاوہ 6 آکسیجن والے بائی پیپ، سی پیپ اور آکسیجن دینے کا انتظام ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک 31 مئی تک ہمارے یہاں پہ اور باہر کے ملکوں میں جو ہمارے 2-3 ویئر ہاؤسز ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس 585 آئی سی یو وینٹیلیٹر ہوں گے. لگ بھگ 200 کے قریب ہمارے پاس پورٹیبل وینٹیلیٹرز ہوں گے اور تقریباً 500 کے قریب جو ہیں وہ ہمارے پاس سی پیپ اور بائی پیپ ہوں گے. میں یہ اس لیے تمام ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تسلی ہو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس بات کا پورا ادراک کیے ہوئے ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور یہ ضرورت کے اندر یہ وینٹیلیٹرز شامل ہوتے رہیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1310 وینٹیلیٹرز کا ٹوٹل این ڈی ایم اے نے آرڈر کیا ہوا ہے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو آرڈر باہر کے ملکوں میں دیے گئے ہیں ان آرڈرز کے اندر یہ انشور کیا گیا ہے کہ جو وینٹیلیٹر ہمارے مختلف اسپتالوں میں جائیں گے وہاں پہ اسٹاف کی ٹریننگ، وہاں اس کو لگانے کا انتظام، اس کی ڈپلائمنٹ اور اس کے بعد 1 سے 3 سال اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ان معاہدوں کے اندر شامل ہے. میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ وینٹیلیٹرز کا پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں
کہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ہمیں 200 وینٹیلیٹر ڈونیشن کے طور پہ آفر کیے ہیں، جس میں سے پہلے 100 جو ہیں انشاءاللہ 1 یا 2 جون کو پاکستان پہنچیں گے، اور شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ان میں سے 30 وینٹیلیٹر جو ہیں انشاءاللہ پشاور جائیں گے۔ اس وقت پشاور ہمارا سب سے زیادہ پریشر میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کراچی جائیں گے، پشاور کے بعد کراچی میں وینٹیلیٹر زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں کوئٹہ میں جائے گا، تقریباً 15 وینٹیلیٹر۔ کراچی اور پشاور میں 30 وینٹیلیٹر جائیں گے، جبکہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ 15 وینٹیلیٹر انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ بقایا 25 وینٹیلیٹر جو ہیں ان میں سے 15 لاہور اور 10 فیصل آباد میں جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جوں جوں وینٹیلیٹرز کی تعداد ہمارے پاس ویئر ہاؤس میں بڑھتی جائے گی، ہم لوگوں نے آلریڈی تمام صوبوں کے ساتھ بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری تمام مینجمنٹ کے ساتھ، تمام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ اور صوبائی گورنمنٹس کے ساتھ یہ کوارڈینیشن کر لیا ہوا ہے، اور عید کے فوراً بعد تمام گورنمنٹ ایڈیشنل وینٹیلیٹرز کے لیے جو ہے وہاں پہ انتظامات شروع کر دے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وینٹیلیٹر صرف ایک مشین نہیں ہے، یہ پورے نظام کا نام ہے، اور پورے نظام میں نہ صرف وینٹیلیٹر شامل ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آکسیجن کا انتظام شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ بجلی کا انتظام شامل ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ان وینٹیلیٹرز کو چلانے، ان کی ریڈنگز کو چیک کرنے اور ان کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے وہاں کا عملہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام صوبائی گورنمنٹوں کے ساتھ جو ہے مراسلہ نہ صرف ان کو بھیجا گیا ہے بلکہ ان کو بتا دیا گیا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اور افواہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہی تھی اور مجھے بڑے پینک والے میسیجز اور فون آئے، وہ ہے آئی سی یو بیڈز کی کمی پورے پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پبلک سیکٹر میں 365 ہسپتال جو ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں کووڈ کے لیے، اور ان 365 ہسپتالوں میں 10,944 بیڈ آئی سی یو بیڈز ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو بیڈ استعمال ہو رہے ہیں ان کی تعداد 2,211 بیڈز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے 20% سے بھی کم پہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک مراسلہ صوبائی حکومتوں کو بھیجا تھا جس کے مطابق ہم نے 52 پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ایئر مارک کر لیا کہ اگر ضرورت پڑنے کے اوپر اگر زیادہ لوڈ بڑھ جائے تو اس کو کیا جا سکے، اور ان 52 ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 679 بیڈ جو ہیں آئی سی یو کے موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹوٹل بیڈز کی تعداد جو 365 ہسپتال میں نے بتائے تھے وہ تعداد 72,900 ہے، تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ کچھ وارڈوں کو آئی سی یو وارڈوں میں کنورٹ کر لیا جائے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 6,500 بیڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس ان 52 ہسپتالوں میں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہیں خال کچھ ہسپتالوں میں پریشر بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شہر کے اندر ایک سے زیادہ ہسپتال ہونے کی وجہ سے جو مریضوں کا لوڈ ہے اس کو تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ اس کے سلسلے میں آپ کو میں 2 باتیں بتانا چاہوں گا۔ اس وقت این ڈی ایم اے کی ایک یو اے این نمبر ہے 111-157-157 جو کہ ہم کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکٹروں کے لیے استعمال کرتے رہے کہ ان کو پی پی ایز اور ان کو ماسک وغیرہ مل رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے ابھی ان پہ کمپلینٹ آنا پی پی ایز کے بند ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم اسی نمبر کو استعمال کریں گے کہ اگر کسی بھی شخص کو پاکستان کے کسی علاقے میں بیڈ لینے میں یا بیڈ نہ ملنے کی شکایت ہو اس نمبر پہ لکھوائیں، انشاءاللہ ہم اس کو ان کے پاس بھی پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ایپ کے ساتھ
جن جن صوبوں میں 1122 کی سروس ہے ان کو، یا جو مخیر حضرات کی سروس چل رہی ہے جس میں چھیپا ہے، جس میں ایدی ہے یا باقی ہیں، ان کو کنیکٹ کریں گے. اور یہ جو سروسز ہیں، یہ اس کی ایپ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک ہمارے پاس اویلیبل ہوگی. اور یہ تمام جو سروسز ہیں ان کو مختلف اسپتالوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوگا. تو اگر جب یہ کسی مریض کو ایویکویٹ کر رہے ہوں گے تو اپنے نظام کے تحت یہ چیک کر لیں گے کہ کس اسپتال کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں بیڈز کے، تو تاکہ وہ دوسرے اسپتال میں لے کے جایا جا سکے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے 111 157 157 سب کے لیے موجود ہے. آپ اس نمبر کو استعمال کریں اور این ڈی ایم اے کو مطلع کریں اگر کسی کو جو ہے بیڈ یا اسپتال سے ریفیوزل مل رہا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ امید رکھیں گے کہ ڈاکٹرز اس اسپتال کے جو ہیں ان کا ٹیکنیکل اور میڈیکل فیصلہ حتمی ہوگا. میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے اس میں ہم پوری طرح اس وقت پاکستان میں ہر چیز بنا رہے ہیں. ہمارا صرف وہ سامان جس کا پہلے ہم آرڈر دے چکے تھے، اس کے علاوہ اور وہ سامان جو کہ مختلف جگہوں سے ڈونیشن کی شکل میں آ رہا ہے، اس وقت پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو چکا ہے ساری چیزوں کے اندر. اور جون کے مڈل میں جا کے اگر ہمیں محسوس ہوا کہ وینٹیلیٹر کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ ہم لوگ ٹینڈر کر چکے ہیں، ہم اپنی کنٹیجنسی پلاننگ کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال آئے گی تو اس کو ہم دیکھ سکیں گے. میں یہاں پہ میڈیکل کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا. یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ تسلی رکھیں، پینک نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، میں تمام بہن بھائیوں سے، تمام بچوں سے اور تمام بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس کے اوپر بھرپور عمل کریں. یہ عید ہم نے ان ایس او پیز کی بڑی وائلیشن میں گزاری ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب جب ہم وائلیشن کریں گے ان کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے آئیں گے. میں امید رکھوں گا کہ تمام لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ماسک پہنیں گے، جب گھر میں واپس جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے. اور ویسے بھی الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں، ہمیں تو ویسے ہی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے 5 وقت وضو کرنے کا. اور آپس میں سماجی فاصلہ رکھیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، رش والی جگہوں پہ بغیر ضرورت کے نہ جائیں. یہ کووڈ 19 کے بارے میں اتنا ہی. باقی اگر کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو کویشچن آنسر میں انشاءاللہ پوچھ لیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے آئندہ چند مہینے جو ہیں اس میں کووڈ 19 کے علاوہ بھی 2 افریت ہمیں دیکھ رہی ہیں. ایک ٹڈی دل کا حملہ ہے، اس کے بارے میں میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا. اور این ڈی اے میں ایک تیسری چیز کی بھی تیاری میں لگا ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم اپنا پلان جو ہے وہ 10 جون کو فلڈ کے بارے میں بھی دیں گے. اور کوشش کریں گے کہ